السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے تفتیش میں اقرا مبینہ ہلاکت کیس کو ڈسکس کیا اور اس کے بارے میں ملنے والی اطلاعات آپ لوگوں سے شیئر کی۔ آج بھی کچھ مزید اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور اس پیش رفت کو میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، اقرا مبینہ ہلاکت تھانہ پارہ میں مقدمہ درج ہوا، اس سے پہ کیا پیش رفت ہوئی، اس میں ایس پی کے ملوث ہونے کے جو خدشات سے اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات بھی کی، اور جو انفارمیشن ہمیں ملتی رہی، ذرائع جو ہمیں انفارم کرتے رہے، ذرائع سے جو ہمیں جن باتوں کا پتہ چلتا رہا، ہم نے اپنی کوشش بھی کی کہ اس بارے میں جو ہے جانکاری لی جائے اور وہ آپ لوگوں سے ہم نے شیئر کی۔ آج کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وفاقی پولیس سے ہی متعلقہ ہیں، ان کے اپنے ڈپارٹ سے متعلقہ ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت کے کرتا دھرتا ہیں، وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے ماتحت اہلکاران و افسران کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ان کی اچھائی ہو یا برائی ہو، وہ ان سے بھی وابستہ ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر کوئی برا کام کیا جائے تو وہ اس پہ سزا بھی دیتے ہیں۔ اس طرح آئی جی اسلام آباد صاحب اقرا مبینہ جو ہلاکت ہے اس سے متعلق جو پیش رفت مزید ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید محکمہ پولیس جو ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے کچھ کام کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے محکمے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، محکمے کو ضرور بچانا چاہیے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اقرا کی مبینہ ہلاکت کے بعد وفاقی پولیس نے جو مقدمہ درج کیا، اس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے ایس پی عارف حسین شاہ نے اپنی ضمانت کروا رکھی ہے۔ اقرا کی ہلاکت کے بعد جو اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں، جو اس کی ابتدائی رپورٹس تھی، اس پہ تو مقدمہ درج ہو گیا، لیکن پوسٹ مارٹم کے دوران جو نمونہ جات حاصل کیے گئے اس کی رپورٹس ابھی آنا باقی ہے۔ تو ناظرین، تھوڑا سا میں اس میں جو ہے آپ کو وضاحت کر دوں کہ جب بھی کوئی ایسا مقدمہ ہوتا ہے، جب بھی ایسی شک و شبہات والی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جس ڈپارٹمنٹ میں بندہ خود رسپانسیبل ہو، اسی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ اس کے ذمہ جو چیزیں لگ جاتی ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو ناظرین، اگر وفاقی پولیس کے آئی جی اسلام آباد ایس این یونس صاحب یہ اس کارروائی کو اپنے زیر نگران جو افسران ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اور اس پہ جو ہے حقیقت پہ مبنی رپورٹس بنائی جائیں اور جو اس میں ملوث ہے، جو حقائق ہیں، وہ سامنے لا جائے۔ تو ناظرین، میں ایک دو چیزیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میرے ذرائع نے بتائی ہیں کہ اقرا کے والدین سے رابطے کی کوشش پہلے دن سے جاری رہی کہ وہ ایس پی عارف حسین شاہ کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے۔ اس کے والد، اقرا کے والد جہاں پہ تشریف لائے ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی پولیس افسران نے ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کا ذہن پڑھا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہیں تو آپ بتائیں، ہم ایس پی کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل بھی کارروائی نہیں کرنی، عارف حسین شاہ پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا ہم کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس کے بعد بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل کو کراچی بھیجا گیا کہ آپ ان کی والدہ سے، ان کی بہنوں سے ملیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اس معاملے میں کارروائی کروانا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس لیڈی کانسٹیبل نے وہاں کراچی جا کے بھی، جو کہ اقرا کی کولیگ تھی، وہاں کراچی جا کے بھی بات کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک اپلیکیشن دیں، تو پولیس آپ کے حق میں آپ کی جو شک و شبہات ہے وہ دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئی جی اسلام آباد اسپیشلی اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو شک و شبہ ہے تو وہ اس پہ اپلیکیشن پہ سائن کریں اور ہم کارروائی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل بھی کوئی کارروائی نہیں کروانی۔ ان کی والدہ، اقرا کی والدہ، باقی عزیز و اقارب سب نے عارف حسین شاہ کے حق میں کہا کہ ہمیں ان پہ کوئی شک نہیں ہے، ہماری بیٹی پہلے سے بیمار تھی تو اس کو وہ پرابلم ہوا تو وہ زندگی ہار گئی، اس میں عارف حسین شاہ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ابتدائی طور پہ چیزیں سامنے بھی آئی اور ہم نے سنی بھی، لیکن لیڈی کانسٹیبل کا اسلام آباد سے جانا اور ان کے ورثاء سے رابطہ کرنا اور انہیں کہنا کہ آپ کارروائی کروائیں،
یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات کہ پوسٹ مارٹم کے نمونہ جات ابھی واپس نہیں آئے، اس کی رپورٹس ابھی واپس نہیں آئی، اور عارف حسین شاہ کے رشتہ داروں کو، ان کے ملازمین کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، ان کے وارنٹ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں محض اس خاطر شاید کی جا رہی ہیں کہ شاید عارف حسین شاہ کے حوالے سے اگر محکمے میں کوئی ایسا گرج ہے یا محکمے میں ایسی کوئی مخالفت ہے پیش نظر جو ہے کی جا رہی ہوں۔ لیکن ناظرین، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم تک جو انفارمیشن آئے ہم اس کو بڑی ایمانداری سے عوام تک پہنچائیں، آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور اعلیٰ حکام کے نوٹس میں یہ چیز لائیں کہ اس وقت اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے اور اس معاملے کو پولیس کس طرح سے لے کے آگے چل رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ کوشش کی کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں۔ عارف حسین شاہ کا رابطہ اقرا سے بالکل، وہ اس بات پہ خود بھی جو ہے وہ ایگری ہیں کہ میرا بالکل ان سے رابطہ ہے، میری فیملی ممبر کی طرح ہیں وہ، میرا ان کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہیں، میرا ان سے کوئی غلط ریلیشن نہیں تھا، اور وہ میرے گھر آج ہی اسی دن نہیں پہلے بھی ان کا آنا جانا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں، ان کا اتنا ریلیشن ہے، تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اسی کے پیش نظر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کے پیش نظر یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ انہی کے محکمے کی ایک لیڈی کانسٹیبل کی اس حوالے سے جان گئی ہے۔ آیا اس میں عارف حسین شاہ ملوث ہیں یا نہیں ملوث، اس کی ابھی تک تصدیق ہونا باقی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ریلیشن کی جہاں تک بات ہے، اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں جس طرح، وہ تو ان کو یہ پتہ ہے، عارف حسین شاہ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریلیشن ہیں، لیکن جس بھی ہاتھ پہ یہ قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اس میں کیا صداقت ہے، وہ کس حد تک سچی بات ہے، یا اس میں عارف حسین شاہ یا اس کی فیملی کے ملوث ہونے کا کیا خطرہ ہے یا کیا خدشات ہو سکتے ہیں، اس پہ تفتیش ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے عارف حسین شاہ سے بھی تفتیش کی، اعلیٰ پولیس حکام نے ان سے پوچھ گچھ بھی کی اور ان سے تفصیل بھی حاصل کی، لیکن اب اس کی فیملی کو، اس کے بیٹے کو اور باقی ملازمین کو شامل تفتیش کرنے کا یا ان کے خلاف وارنٹ حاصل کرنے کا، یہ مقدمے ملوث کرنے کے حوالے سے جو بات ہے سامنے آ رہی ہے، یہ اس وقت جو ہے موجودہ حالات میں کچھ سمجھ سے بالا تر نظر آ رہی ہے۔ کیا آئی جی اسلام آباد صاحب کی اپنی ذاتی دلچسپی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا تفتیشی افسران میں سے کوئی ایسا پولیس افیسر ہے جس کو ایس پی عارف حسین شاہ سے کوئی ذاتی گرج ہے یا ذاتی کوئی ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے، یا کچھ اس طرح کی بات ہے؟ اگر تو اس طرح کی بات ہے، کوئی ذاتیات پہ اگر کوئی بات جا رہی ہے، دوران سروس عارف حسین شاہ نے کسی پولیس اہلکار سے یا افسر سے یا کسی بھی پولیس ملازم سے کوئی زیادتی کی ہو، تو اس کو اس صورت میں جو ہے ان کے خلاف ہو کے یا ان کو بغیر سوچے سمجھے ان کے خلاف ایسی چیزیں کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حقائق پہ تفتیش ہونی ضروری ہے، حقائق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ میڈیکل رپورٹس کا انتظار ہمیں بھی ہے کہ میڈیکل رپورٹس میں کیا آتا ہے، کیا ان کا ریلیشن زہر ہوتا ہے، اس کو کیا بیماری ہوتی ہے، کیا وجہ بنتی ہے اس کی موت کی، آیا وہ زہر ان کو زبردستی دیا جاتا ہے یا کھانے میں کچھ دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے ثابت ہونی باقی ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی رپورٹس نہیں آئے، اور پولیس جو تفتیشی پولیس ٹیم ہے وہ ابھی اس بارے میں میڈیکل رپورٹس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے، جو ہی رپورٹ آئے گی تو ہم میڈیا سے بھی شیئر کریں گے اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں مزید کارروائی کے لیے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن فی الحال جو سچویشن ہے اس میں صرف اور صرف یہی ہے کہ آج تک جو بات کر رہا تھا، میں نے بھی بات کی عارف حسین شاہ کے حوالے سے کہ ان کے اقرا کے ساتھ ریلیشن تھے، اور یہ پچھلے 2 سال سے تقریباً جب سے ہیں تب سے ان کے گھر آنا جانا یا ان سے ملنا ملانا بالکل تھا۔ اور یہی بات میں نے کی کہ ابھی تک جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ان کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس بات پہ میں نے یہ انفارمیشن آپ دوستوں سے شیئر کی، عوام سے شیئر کی یا اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا، اس پہ میں نے کام کیا اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اگر تو عارف حسین شاہ اس میں ملوث ہیں تو بالکل ان پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کی فیملی، اگر پولیس افسران کو یہ لگتا ہے کہ ان کی فیملی اس میں ملوث ہے تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ حقائق کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اگر کسی تفتیشی ٹیم کے کسی رکن کو، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اگر ان کو کوئی ایشو ہے ان سے، تو وہ ان کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ میرٹ کو ہی ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو اقرا ہے وہ اور ایس پی عارف حسین شاہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے خدمات اپنی سر انجام دی ہیں۔
عارف حسین شاہ بھی اس وقت اپنی جو ہے سروس پہ بحال نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں، اور اقرا اس دنیا فانی سے جا چکی ہے۔ تو ناظرین، ان کے جانے کے بعد، اقرا کے جانے کے بعد اگر صرف یہی مثال فکس کرنی ہے کہ آئندہ کوئی آفیسر اس طرح کا ریلیشن نہ رکھے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ذاتیات پہ نہیں، حقیقت پہ ایسی کارروائی ہونے ضروری ہے، کیونکہ پولیس محکمہ کو ہمیشہ میرٹ کی ہی تلقین کی جاتی ہے، اور میرٹ پہ ہی بات کرنے سے ان کی اہمیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے۔ آئی اسلام آباد صاحب، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ اس کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ضرور دیکھیے گا کہ آیا عارف حسین شاہ کے رشتہ دار اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کا ذاتی ریلیشن ہے تو ان میں اس کے بیٹے کا یا ان کے ملازمین کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، ان کو شامل تفتیش کرنے یا ان کے خلاف وارنٹ حاصل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ وجہ صرف کسی ملازم کی ہی ہے یا کسی ایس پی سے گرج رکھنے والے بندے کی ہے، یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ اگر تو اس میں کوئی حقیقت ہے تو پھر تو ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اگر حقائق سے یہ برعکس ہے تو آپ کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر ابھی تک ایس پی عارف حسین شاہ کے خلاف جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ نہیں آئی اور ان کی کسی حوالے سے یہ ثابت ابھی تک نہیں ہو پا رہا کہ وہ اس میں کس حد تک ملوث ہے اور اس کی اقرا کی موت کی وجہ حقیقت میں کیا بنی ہے، تو میرا یہ خیال ہے، میری ذاتی رائے اس حوالے سے نہیں ہو سکتی، لیکن ذرائع کی یہ ضرور میرے ساتھ انفارمیشن شیئر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جتنا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف محکمہ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس میں کچھ اس طرح ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے۔ اگر میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں تو حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ جو حقیقت کے مبنی ہو، دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے اس میں لے کے چلیں کسی ایک فرد پہ، کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے۔ نہ تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی مقتول کے کسی بھی جو مقدمے کو سبوتاژ کروں یا اس کو کوئی دوسرا رنگ دوں، اور نہ ہی میرا قطعاً اس میں یہ مطلب ہے کہ میں کسی بے گناہ کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو متوازن لے کے چلوں، اور جہاں سے جو انفارمیشن مجھے حاصل ہوتی ہے میں آپ تک ضرور پہنچاتا ہوں، تاکہ حقائق جو ہیں ان کو واضح کیا جا سکے، جو حقائق میں چھپی چیزیں ہیں وہ واضح ہو سکیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تفتیشی ٹیم کو کچھ اینگلز سامنے نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رائٹ اینگل پہ جا رہے ہیں، لیکن کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جن پہ کام کرنے کو ان کو کہا جا سکتا ہے یا ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے کہ آپ تفتیش کے باقی اینگلز کو بھی دیکھیں۔ تو آج جو میری یہ کوشش تھی وہ یہی تھی کہ اگر تو ذاتیات پہ ہے کہ اقرا کا مقدمہ میں ہر صورت ان کے ورثاء جو ہیں وہ مدعی بنے اور ایس پی کے خلاف پرچہ درج کروائیں، اس میں ناکامی کے بعد اگر دوبارہ سے یہ بغیر میڈیکل کے رپورٹس کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی فیملی کو یا اس کے ملازمین کو اس میں شامل کیا جا سکے، ہاں ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا، لینا، ان سے بات کرنا یہ تفتیشی ٹیم کا حق ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی انفارمیشن ہو، جو بھی حقائق ہوں، عوام کے سامنے ضرور لانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔